میں اعلان کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے قرآن سنا، قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اس نے قرآن کی آیتوں پہ عمل نہ کیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ میرا رب پروردگار عالم دنیا میں اس کو کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کے اندر اندھیرا فرما دے گا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس جس نے سنا، پڑھا اور عمل نہ کیا، کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن یہی تو اعلان کر رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج مسلمان نماز سے دور ہے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، مسلمان زکوٰۃ سے دور ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ اور تول میں کمی و زیادتی نہ کرنا۔ لیکن آج مسلمان ناپ اور تول میں کمی و زیادتی کر رہا ہے۔ قرآن یہی تو اعلان کر رہا ہے کمزور پر ظلم مت کرنا، یتیموں پر ظلم مت کرنا۔ قرآن یہی تو اعلان کر رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اللہ اکبر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، 8 دن گزر گئے، کبھی زبان پہ رب کا نام نہیں آتا، کبھی سینے سے رسول اللہ کی صدائیں نہیں نکلتی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 8 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، کبھی زبان سے اللہ کا ذکر ادا نہیں ہوتا، کبھی زبان سے رب کی تسبیحات، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ ایک مہینہ ہو گیا، صبح میں اٹھ کے رب کو راضی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ رب نے قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ اکبر، 16واں پارہ ہے یہ، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے اللہ کے بندو ذرا بات سنو تو صحیح۔ قرآن اعلان کرتا ہے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے تمہاری صبح اس حال میں ہو، اللہ اکبر، رب اعلان کرتا ہے صبح میں اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدے کر لے، یہ سورج کی کرنیں تیرے چہرے پہ پڑ نہ پائیں، اس سے پہلے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کر لو، آؤ نماز فجر ادا کرو۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 15ویں پارے میں رب نے اعلان فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میرے رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ مسلمان ذرا قرآن سنو، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن بڑی پیاری چیز ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں ذرہ برابر کجی نہیں، قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، قرآن بے عیب ہے، قرآن میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے کی کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا گیا، ان میں ترمیم کر دی گئی، لیکن جب باری قرآن کی آئی تو تیرا اور میرا رب اعلان فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قرآن اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، طرح سے حملہ ہوتا رہا، ہر زمانے میں حملہ ہوا ہے، لوگ آتے گئے اسلام کو بجھا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ حملہ ہوا، اللہ اکبر، کبھی حضرت لوط پہ حملہ ہوا، کبھی حضرت صالح پہ حملہ ہوا، ہر ایک پیغمبر پر حملہ ہوتا رہا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آؤ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سنتے ہوئے چلو، اللہ رب العزت کا قرآن سنو۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کی بات پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اسلام کی سچی شہزادی وہ ہے، فاطمہ کی کنیز وہ ہے جس کی صبح رب کی بارگاہ میں ہو، جس کی شام رب کی بارگاہ میں ہو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان وہ ہے، مومن کامل
کامل وہ ہے جس کی صبح رب کی بارگاہ میں سجدوں سے گزرے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا مقدس طریقے سے سنتے ہوئے چلو۔ ہائے افسوس ہم نے رب کے سجدے بھلا دیے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں گئی وہ ہماری زندگیاں؟ حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہمارا عالم یہ ہوتا، میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ اپنے گھر سے گزرتے اللہ اکبر، کوئی گھر ایسا نہ ملتا جس گھر سے بیٹی کے قرآن پڑھنے کی صبح میں آواز نہ آتی ہو۔ اللہ اکبر، جوان بہنیں قرآن پڑھتی۔ مسجد نبوی میں جب پہنچتے حضرت ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں جتنے محلے کے نوجوان بچے ہوتے سب کے سب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوتے، کوئی قرآن پڑھتا، کوئی تسبیح فاطمہ کا ذکر کرتا۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہماری زبانوں پر اللہ نہیں ہے، آج ہماری زبانوں پہ رسول اللہ کی رسالت نہیں ہے۔ حضرات 8 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، ہم مسجدوں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دین بڑی مشقتوں تک آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام بڑی محنتوں سے یہاں پر آیا ہے۔ بھول گئے تم میرے حسین کے خاندان کو، بھول گئے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی کو۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، کاش کتنا اچھا ہوتا ہم صبح میں اٹھتے، شام میں اٹھتے، فجر میں اٹھتے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى۔ اللہ اکبر، کبھی دن کے کناروں میں رب کی بارگاہ میں سجدے ہوتے، کبھی رات کے اندھیرے میں رب کی بارگاہ میں سجدے ہوتے۔ ایک مہینے میں ایک مرتبہ کے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دے اور کہہ دے میرے رب پروردگار عالم، ربی انی مغلوب فانتصر، مولا بے شک میں عاجز ہو گیا، دنیا کے حالاتوں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اللہ پروردگار عالم، لوگ ہمارے ایمان کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، 8 دن ہو گئے کبھی رب کا نام نہیں لیتے، 10 دن ہو گئے مسجد میں گئے ہوئے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جلسہ سننا فرض نہیں ہے؟ اچھی بات ہے آپ کانفرنس میں آئے، علماء کے بیان سننے کے لیے آئے، مگر میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے محبوب چیز اپنے محبوب کو جو تحفہ عطا کیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کہاں سے ملے گی؟ جب ہم قرآن پڑھتے، جب عشق مصطفیٰ میں آتے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، اس اسلام کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کر دی۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں یدا طلحہ تشلعن وقبیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ اسلام کے شہزادوں، آؤ اسلام کی بیٹیوں، دیکھو دین کیسے پھیلا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میرے ایک ایسا تلوار کا ہاتھ پڑا، میری ہڈی کٹ گئی، ذرا سی کھال جڑ رہی تھی، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، آپ کی اجازت ہو یا رسول اللہ اتار کے ایک طرف رکھ دو۔ میرے آقا نے اجازت دے دی، ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور ظالموں سے کہا آؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ پہ حملہ کر دیا جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کی شان کو گھٹا دیا جائے، جب تک جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا اسلام زندہ رہے گا، ایمان زندہ رہے گا۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اسلام کو پھونکوں سے مٹا دیا جائے، یہ چاہتے ہیں اسلام کو دبا دیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، رسول اللہ کے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ ہر دور میں اسلام کو مٹانے والے آئے، مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا تم سے زیادہ چلنے والے اور بھی تھے، وہ تم سے زیادہ قوت میں تھے، وہ تم سے زیادہ طاقت میں تھے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے ایسے شہر بھی آباد کیے، اگر وہ ہاتھ مار دیتے پہاڑ میں پتھر پہ، پتھر
کو توڑ دیا کرتے تھے، اگر اپنی ایڑی مار دیتے زمین پہ تو زمین کو پھاڑ دیا کرتے تھے، مگر خدا کی قسم جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا، جب اللہ کے پیغمبروں کو چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اعلان فرماتا ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہماری طرح 6-6 فٹ کے نہ تھے، وہ 12-12 15-15 فٹ کے تھے، وہ ہماری طرح طاقت میں نہ تھے، 1,000 سال تک 800 سال تک نہ کبھی انہیں بخار آتا، نہ کبھی ان کے داڑھ میں درد ہوتا، نہ کبھی کڈنی خراب ہوتی، نہ کبھی گردے خراب ہوتے، نہ کبھی پھیپھڑے خراب ہوتے، مگر جب رب کی وحدانیت میں انہوں نے چیلنج کیا، اللہ نے ارشاد فرما دیا اے میرے پیغمبر اپنے ایمان والوں کو یمن کی طرف لے کر نکل جا۔ اللہ کا اعلان ہوا ہوا کا عذاب آئے گا، ہنسنے لگے ہوا کتنی تیز چلے گی، ہم پہاڑوں کو پکڑ لیں گے، پہاڑ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی کچھ اسلام کے باشندوں کو ستانے والے یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ یہ بھول گئے جب اسلام کے چاہنے والے 4 ہوئے، تلواروں کو دیکھ کر گھٹ کے 3 نہیں بلکہ 40 ہو گئے، جب 40 نے کلمہ پڑھا تو گھٹ کے 39 نہیں 40,000 ہو گئے، جب 40,000 ہو گئے گھٹ کے 39 نہیں 40 کروڑ ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں جدھر جا کے دیکھو اسلام کے نعرے لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس میں مصطفیٰ کا خون ہے، اس میں حسین کا خون ہے، علی اکبر کا خون شامل ہے، علی اصغر کا خون شامل ہے۔ صبح قیامت تک اسلام کا جھنڈا یوں بلند ہوتا رہے گا، کسی میں ہمت نہیں ہے جو اسلام کو نیچے دکھا دے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ اسلام صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام اسلام، شہید کربلا، شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے اسلام کی خوبصورتی کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت صہیب رومی، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، روم سے آ کر مکے میں رہنے لگے۔ جب مکے میں اللہ اکبر میرے نبی نے 55 مطلب یہ کہ 53 سال کے بعد جب ہجرت کر لی، صہیب رومی فرماتے میرا دل نہیں لگتا تھا، میں کہتا تھا یا رسول اللہ اپنے پاس بلا لو۔ جب میں مکے سے چلنے لگا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ خاموش ہو جائے، سب تقریر سنے، کوئی ادھر ادھر نہیں، جسے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے گا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، حضرت صہیب رومی کو مکے والوں نے روک لیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، انہوں نے آ کر کہا تھا اللہ اکبر کہاں جانا چاہتے ہو، کس جگہ جانا چاہتے ہو، کہاں مصطفیٰ کے قدموں میں جانا چاہتا ہو؟ تو کہنے لگے جب تم روم سے آئے تھے تو غریب تھے، آج اربوں خربوں کی سمپتی تمہارے پاس ہے، ہم مکے کی دولت مدینے میں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی مصطفیٰ کے عشق میں رو رہے ہیں تو مکے کے کافروں سے کہا تھا، ان لالچیوں سے کہا تھا یہ بتاؤ ہمیں روکنا چاہتے ہو یا دولت کو روکنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، تو مکے کے ظالموں نے کہا تھا تم جاؤ تو چلے جاؤ مگر دولت نہ جانے دیں گے، مگر عشق ہو تو ایسا ہو۔ حضرت صہیب رومی نے کہا تھا او ظالموں جاؤ، میرا وہ مکان تمہارے نام، وہ مکان تمہارے نام، ہم عاشقوں کو دولت نہ چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کا عشق چاہیے۔ خدا کی قسم مکے سے مدینہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کہا تھا آقا دولت کو چھوڑ آیا ہوں، اس کے مصطفیٰ سینے میں بسا کے لے آیا ہوں، آقا میرا سودا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ آقا کھڑے ہو گئے، پیشانی کو چوم کے کہا تھا او میرے شہزادے، او میرے وفادار، او میرے سچے غلام، دنیا میں جو نبی کا صحابی ہوتا ہے وہ
دولت کے سکوں پہ ناز نہیں کرتا، وہ حسین کے عشق پہ ناز کرتا ہے، مصطفیٰ کے عشق پہ ناز کرتا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کا کفر کتنا ہی اسلام کو نیچا دکھانا چاہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اسلام کل بھی زندہ ہے، اسلام اب بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک انشاءاللہ اسلام زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں ہے، نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر، حسین بیٹھے ہیں، نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر، حسین بیٹھے ہیں، ہمارے سینے کے اندر حسین بیٹھے ہیں، ہمارے سینے کے اندر حسین بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے پہلے بول رہا تھا میک تھوڑا ویسی کرو، آواز دبا رہا ہے، آواز کھولو میک کی طرح۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر، جسے دیکھو اسلام کے پیچھے پڑا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، خدا کی قسم وہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ آج بھی جو رب کی بارگاہ میں اٹھ کے سجدوں میں ہے، اللہ اکبر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر 11 مہینے گزر گئے رمضان شریف کو، پھر سے اگلے مہینے میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں امید ہے انشاءاللہ کہ 19 فروری کو پہلا رمضان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پورے 11 مہینے گزر گئے، مگر افسوس اس بات کا ہے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے اللہ اکبر جنہوں نے صبح میں اٹھ کے 11 مرتبہ تک نماز نہ پڑھی ہوگی، اللہ اکبر رب کو راضی نہ کیا ہوگا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے شہزادوں، کیا تمہارا یہ طریقہ تھا؟ 15 دن ہو گئے تم نے اللہ کو یاد نہ کیا، 10 دن گزر گئے کبھی تم نے رب کو یاد نہ کیا۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، تم حضرت زینب کی کنیز ہو، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ تم ان بیٹیوں کی بھی کنیز ہو، فلسطین کی بیٹیوں جیسا عشق لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، کسی پترکار نے معلوم کیا، میڈیا والوں نے معلوم کیا، اے فلسطین کی شہزادیوں تمہارا سونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ علماء سے توجہ چاہوں گا، منبر والوں سے، کہا بیٹیوں تمہارا سونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو فلسطین کی بیٹیوں نے کہا تھا ہم برقع پہن کے سوتے ہیں، ہم نقاب لگا کے سوتے ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، مالدہ کی غیور، اے مالدہ کے غیور مسلمانوں، اے فاطمہ کی کنیزوں، ذرا سنو تو صحیح، فلسطین سے اللہ اکبر ان بیٹیوں سے صحافیوں نے کہا تھا تمہارا سونے کا انداز کیا ہے؟ ہم اس وجہ سے ایسے سوتے ہیں، اللہ اکبر کے نقاب لگاتے ہیں، برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا سویا تو اس طریقے سے نہیں جاتا، یہ تو سونے کا انداز نہیں ہوتا۔ ایسے کیوں؟ تو فرمایا اس لیے 70-80 سال ہو گئے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ ان یہودیوں کو، ہمارے مظلوموں کو مارتے مارتے ہم اس لیے سوتے ہیں برقع اوڑھ کے، نقاب پہن کے اس لیے سوتے ہیں کہ صبح کو ہو سکتا ہے ہم زندہ اٹھے نہ اٹھے، مگر جب ہمارے ملبے سے لاشیں نکالے جائے، اینٹوں سے باہر نکالا جائے، سلاخ و سریوں سے باہر نکالا جائے، ہمارے جنازے اس بات پہ گواہی دے یہ آج بھی فاطمہ کی بیٹیاں ہے، آج بھی فاطمہ کی کنیزیں ہے، مر ضرور گئی ہے، شہید ضرور ہو گئی ہے، مگر جس طرح سے کربلا میں 72 لاشوں کے باوجود ان کے سروں سے دوپٹے نہ ہٹے، خدا کی قسم آج بھی اس مصطفیٰ کی کنیز، اس مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں فلسطین کے اندر زندہ ہے۔ اسلام کی مائیں انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا پاٹ پٹا دیا ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کون سی عطاؤں پہ مرنا چاہتے ہیں؟ ہم کون سے مشن پہ چلنا چاہتے ہیں؟ مسلمان میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سبحانہ تمہارے یاد نہیں، الحمد تمہارے یاد نہیں، التحیات تمہارے یاد نہیں، دعائے قنوت تک تمہارے یاد نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی زمین پہ میرے حسین کے سامنے ایک نہیں دو نہیں، اللہ اکبر، جس کا جوان بھائی علی اکبر، جس کا جوان بھائی عباس کے بازو شہید کر دیے گئے ہو، جس کے جوان بیٹے علی اکبر کی 18 سال کی زندگی بوٹیوں میں تبدیل کر دی گئی ہو، حضرت قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا ہو، اور محمد میدان کربلا میں گر چکے ہو، ایسے وقت میں بھی حسین کا نہ سجدہ چھوٹا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر
کر کے اعلان کر دیا مولا گواہ رہنا 71 لاشیں کربلا میں پڑی ہے مگر حسین کا سجدہ قضا نہیں آئے، نبی کے نواسے کا سجدہ قضا نہیں آئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے باشندے جس طریقے سے کل اسلام کی حفاظت کر رہے تھے، نکلو اپنے اپنے گھروں سے اور کہہ دو مر تو سکتے ہیں نہ اسلام سے کل دور ہوئے تھے نہ انشاءاللہ آج دور ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے، وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے، انہی کے پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، انہی کے پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شروع میں اتنا اچھا بول لیتے تھے نا، کیسا کر دیا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم ہم بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ فضل اور احسان ہے۔ اے میرے رب پروردگار عالم، 18,000 مخلوقات تو نے پیدا کی لیکن یہ تیرا کرم ہے۔ اے میرے رب پروردگار عالم، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لائق سمجھا۔ اے اللہ تیرا فضل اور کرم ہے، تو نے بہت سارے انسان بنائے لیکن انسانوں میں بھی کچھ وہ ہیں جو پتھروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو چاند و سورج کو پوجتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں۔ اللہ تیرا کرم ہے پروردگار عالم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ یہ جب سر جھکتا ہے تو صرف تیری بارگاہ میں، اے اللہ پروردگار عالم جب بھی مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے مولا ہم عاجز آ گئے، اے اللہ میں عاجز آ گیا، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو سارے قوم مسلم کی مدد فرما۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں معلوم نہیں اسلام کتنی محنتوں سے یہاں تک آیا ہے، اسلام کے لیے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، ہم نے گھروں میں آ کے کھولی، ہمارے گھر قرآن ہے، ہمارے گھر تسبیح ہے، ہمارے گھر اللہ کا ذکر ہے، ہمارے گھر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ایک دور وہ تھا حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے جب اسلام شروع کیا میرے نبی نے اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ یوں سمجھ لو کہ اس کا قتل کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، اس کو مارا جاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے مکے کی زمین پہ جب کلمہ پڑھا میری بوڑھی ماں کو میرے سامنے لایا گیا، میرے بوڑھے باپ کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دور ہمارے سروں پہ یہ جو عمامے ہے، ہمارے چہروں پہ جو داڑیاں ہے، سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے، سینے میں جو مصطفیٰ کا کلمہ ہے، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے سامنے میری سگی ماں، میری ضعیف ماں کو اللہ اکبر قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔ کبھی علقہ کبھی مضغہ، اللہ اکبر، کبھی 4 ماہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی شکل بنا دی، ہڈیوں پہ گوشت کو اگا دیا، وہ 3 وہ 2.5 وہ 2 کلو کا بچہ اللہ اکبر رب کے حکم سے جس راستے سے اللہ نے پیدائش کے تعلق سے ارشاد فرمایا ماں اللہ اکبر 70 ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد جتنا درد ہوتا ہے اس سے زیادہ ماں کو بچے کی پیدائش میں تکلیف ہوتی ہے، اسی راستے میں اسی مقام پر حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ایک ظالم نے ایسا آپ کی والدہ کے نیزہ مارا، ماں کی چیخ نکل گئی، ماں سامنے پھڑک پھڑک کے دم توڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس جوان بیٹے کے سامنے جس کی ماں کے نیزہ مار دیا ہو ایسی جگہ پر اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمار بن یاسر رو کے کہتے اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ کچھ دیر کے بعد
بعد آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مدارج النبوہ کے اندر امام المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں مکے کے جوان لڑکوں کے ہاتھ میں امیہ نے رسیاں دے دی، میرے گلے میں باندھ لی گئی، گرمی کا زمانہ تھا، مجھے مکے کی پہاڑیوں پہ لے گئے، میرے پیٹ سے کپڑے کو اتار دیا، گرم گرم لیپ پہ مجھے لٹا دیا جاتا، اللہ اکبر، میری چیخ نکل جاتی، سینے پہ زور سے لات مارتا، کبھی ظالم پتھر مارتا، میری زبان کو کھینچا گیا، میری زبان کو آگ سے داغ دیا گیا، میری زبان کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغ دیا گیا، میرے سینے کو داغ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں اللہ اکبر، جنگ احد کے اندر میرے کو اس طریقے سے ستایا گیا، اس طریقے سے قتل کر دیا گیا، نبی فرماتے ہیں میں مصعب بن عمیر کے جب جنازے پہ پہنچا، اللہ اکبر، 200 درہم میں ملک شام سے ایک جوڑا تیار ہو کے آتا تھا، مگر جب نبی کے غلام بنے، مصطفیٰ جنگ احد میں کھڑے ہیں، کہا کفن پہنا دو، اتنا کپڑا نہ تھا جو مصعب بن عمیر کو کفن میں دے دیا جاتا، نبی نے اعلان کر دیا یہ دین پہ مرنے والے ہیں، مصطفیٰ کے عشق پہ مرنے والے ہیں، نبی کے شہزادوں کو کپڑے کے کفن کی ضرورت نہیں ہے، لاؤ گھاس کے پنتے توڑ کے لاؤ، گھاس لائی گئی، نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اعلان کر دیا یہ جنتی لوگ ہیں، کفن کی جگہ اگر گھاس بھی رکھ کے لے گئے تو قیامت میں محل نبی کے ساتھ ہوگا، حسین کے قدموں میں ہوگا، خدا کی قسم یہ اسلام کی بقا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنوں کو دے کر آج تک ہمیں قرآن سکھا دیا ہے۔ نعرے تکبیر، پورا مجمع نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نوری کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم رضا احسانی مراد آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، نمازوں کا شوق کب رکھو گے سینوں میں؟ اے اسلام کی بیٹیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے سروں سے دوپٹے اترے کیوں؟ نمازیں تمہارے قریب ہیں کیوں نہیں؟ اے اسلام کے باشندوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، مالدہ کے بنگال کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، ہمارے گھر میں ایک کسی کا بیٹا جوان شہید ہو جائے، خدا کی قسم باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ کہتا بیٹے مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے چلا گیا، باپ قبرستان تک جاتا ہے، خدا کی قسم دو جنے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، ماں کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، خاندان کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، وہ لوگوں فلاں کا جوان چلا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹھ جاؤ، جسے جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اب باتیں نہ کرو کمیٹی والے ہوں یا میری بہنیں ہو یا بیٹیاں ہو یا نوجوان ہو، جسے جو جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بڑا بڑا قیمتی لفظ ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے حسین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہمارے گھر میں ہمارا بچہ ختم ہو جائے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ چارپائی سے لگ جاتا ہے، جینے کو 10 سال جی لے مگر رو رو کے زندگی گزر جاتی ہے، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، پوچھنا چاہتا ہوں، اے نور پور کے پیارے مسلمانوں، آپ کی مبارک زمین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کسی کا جوان بیٹا مرے، کسی کے والد والدہ کا انتقال ہو، بیٹے سے سہارا نہیں لیا جاتا، ہائے میرے باپ چلے گئے، ہائے میرا جوان بھیا چلا گیا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، بقرہ عید کے وقت میں ایک پلا ہوا جانور بکرا اگر ہم ذبح کر لیں تو کھانا تک نہیں کھایا جاتا، 6 مہینے سے پالا تھا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا بچہ شہید ہو جائے، ٹرک سے دب کے مر جائے، ٹرین سے کٹ جائے یا کسی حادثے میں، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے حسین سے، اللہ اکبر، کون حسین؟ ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ میرے نبی نے اپنے حسین کے اس گلے کو چوما ہے۔ فاطمہ کہتی تھی ابا جان، دنیا تو اپنے دھیپتوں کی، دنیا تو اپنے نواسوں کی پیشانیوں کو چومتی ہے، گالوں کو چومتی ہے، مگر تم گلے کو کیوں چومتے ہو؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹی فاطمہ تو نہیں جانتی، اسلام کی دھرتی پر کربلا
کربلا پہ دین کو حسین بچائے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، او لوگوں، نوجوانوں، مسلمانوں، او جلسے میں آنے والوں، او نمازیں نہ پڑھنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ اللہ اکبر، جہاں 70,000 فرشتے صبح، جہاں 70,000 فرشتے شام کو تشریف لاتے ہو، قیامت تک دوبارہ انہیں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، وہ مسجد نبوی جس کے شہن میں ایک نماز پڑھو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ قبر رسول پوری دنیا تمنا کر رہی ہے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ مدینۃ المنورہ دکھا دے، مدینۃ المنورہ، بات آ گئی تو کہہ کے گزر جاؤں، خدا کی قسم ایسا ایسا عشق ہے مدینے کے اندر۔ اللہ اکبر، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہمارا مجدد جب محررہ گیا پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو محررہ کے لوگوں نے کہا، او اللہ کے مقدس بندے، او اللہ کے زبردست تعلیم، تم کیسی، تمہارا عشق کیسا ہے، پیر میں چپل نہیں پہنتے؟ کہا یہ میرے پیر و مرشد آل رسول کی بارگاہ ہے۔ حجت الاسلام بڑے بیٹے کے ساتھ حج و زیارت کے لیے گئے، جب مدینے میں پہنچے ہیں جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ خواب میں میرے تشریف لائے، لیکن مدینہ اس لیے آیا ہوں تاکہ سامنے سے آقا آپ کی زیارت کر لو، آقا قبر رسول سے نکل جاؤ۔ آپ فرما رہے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا، تلوے کے اندر بڑھ گیا، آپ بیٹھ گئے، رونے لگے، کانٹے کو نکالا اور نکال کے رونے لگے، تو لوگوں نے کہا تو تکلیف ہو گئی، چلو مرہم لگا لو، طبیب کو بلا لائے، ڈاکٹر کو بلا لائے، تو بریلی کے شیر نے کہا تھا، ہم سنیوں کے امام نے کہا تھا، رو اس لیے نہیں رہا ہوں، پیر میں کانٹا لگ گیا، جب میں محرارہ کی زمین پہ قدم اس طرح سے رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے محرارہ کے اندر جوتا پہنا ہو یا چپل پہنا ہو۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت فرماتے رو اس لیے رہا ہوں، اے مدینے کے کانٹے تو پیر میں کیوں چبا، اے خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا، آ میری جان آ، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، او مدینے کے کانٹے تیری جگہ دل میں چبھنے کی تھی، آنکھوں کی پتلی میں چبھنے کی تھی، جب اتنا کہا آپ فرما رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یہاں تو صدیق اکبر ہے، یہاں تو عمر ہے، یہاں تو زبیر ہے، یہاں تو طلحہ و انس ہے، آنکھوں میں آنسو رو رو کے کہتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، جب اتنا کہا تربت مصطفیٰ ہلی، روشنی آئی پیش نظر وہ نوبہار، نعرہ تکبیر بہار، جب اتنا کہا پیش نظر وہ نوبہار، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، بریلی کا عشق ہو خدا کی قسم مصطفیٰ مزار اقدس سے نہ نکلے، لوگ کہتے بریلی بریلی، تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب اپنے باپ نقی علی خان کے لیے، دادا رضی علی خان کے لیے، حضور حجائد ملت کے لیے یا کسی کے لیے نہیں، جتنا لکھا سب کچھ لکھا مصطفیٰ کے عشق میں لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ناظم رضا مراد آبادی، جس کے مدرسے کے لیے جلسہ کرنے کے لیے مراد آباد سے آئے ہیں، کوئی بھی مدرسہ اٹھا لو، اگر فقہ کی ضرورت ہے احمد رضا کا مطلب یہ کہ سہارا لینا پڑے گا، علم غیب مصطفیٰ کا معاملہ ہے، خدا کی قسم جب سب لوگ مصطفیٰ کے ناموس پہ اللہ اکبر انگلیاں اٹھا رہے تھے تو یہ بات بریلی سے نکلی ہے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا مشن بنا لو، اپنی زندگی کا خاتمہ ناموس رسالت کے لیے پہرے کے لیے لگا لو۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے نبی کی رسالت کا پہرا دے لے، دنیا میں تجھے روشن کر دوں گا، دنیا میں تو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں رہے۔ آباد زندہ آباد، تھوڑا آگے کو آ جائیے، اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ، کون ہے؟ کون ہے؟
اللہ اکبر یا رسول بیٹھیے گا اللہ. بیٹھیے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرات الحمدللہ لگتا ہے یہ سب میرے رضا کا مجمع ہے, لگتا ہے میرے تاج الشریعہ کا مجمع ہے. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا. حضرات مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ اتار کے چلا جاؤں. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں میرا رضا کہتا پھرتا ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ ابھی بھی مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوئی, مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. جس نے محررہ کی گلیوں کا اتنا ادب کیا ہو, خدا کی قسم ہر ایک مرید کہتا ہے, کیا کہتا ہے, میرا پیر فلاں ہے, میرا پیر فلاں ہے. قیامت کے دن پیر بخشوا کے جنت میں لے جائے گا, مگر جب رضا کی ہستی سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پیر و مرشد سید آل رسول محرروی سے پوچھا جاتا ہے, اللہ اکبر خود کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہر ایک سے کہے گا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ دین ایک دوسرے تک پہنچاؤ. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول کہتے ہیں اگر کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بتا تو صحیح آل رسول لے کر کے آیا ہے, اے میرے نبی کی اولاد تو دنیا میں گیا تھا لے کر کے آیا ہے, تو کس انداز سے بولے, اور کس زبان میں بولے, اور کتنا اچھا بولے, اور کتنا پیارا بولے. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولا آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. یہی بریلی کا شعر. خدا کی قسم حجت الاسلام اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے. مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر, جس نے محررہ میں چپل نہ پہنے ہو, جس نے جوتے نہ پہنے ہو, تو مدینے کی گلیوں کا ادب کیا ہوگا. مدینے کی گلیوں میں پھرتے جا رہے ہیں, پیر میں کانٹا لگا, پیر میں کانٹا یوں لگ گیا, جب تلوے سے نکالا آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینے کے لوگوں نے سمجھا شاید درد اور تکلیف ہو رہی ہے. احمد رضا نے کہا اس لیے نہیں رو رہا, رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نبی کے مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا ہے. اے خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا, آ میری جانا, میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اگر لگنا تھا تو دل میں لگ جاتا, لگنا تھا تو سینے میں لگ جاتا, لگنا تھا آنکھ کی پتلی میں لگ جاتا. یہ میری قسمت ہے مدینے کا کانٹا میرے جگر میں لگ جائے. اسی انداز میں کہہ رہے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو ہے, جالی پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نبی اعلان کرتے ہیں احمد رضا آ سامنے سے اپنے نبی کا دیدار کر لے. پیش نظر یہ نو بہار, پیش نظر یہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. جب چلے ہیں جھکنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تو نبی نے اعلان کر دیا روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے, اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں. احمد رضا سامنے سے دیکھ لے اور دنیا والوں کو بتا دے مدینہ جا کے مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجمع سے اٹھے, کوئی مجمع سے اٹھ کے نعرہ لگائیں یار, یہ میرے رضا کی بات چل رہی ہے, اٹھ جائے مجمع سے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یہ جو سب دیکھ رہے ہیں, یہ جو سب دیکھ